یہ خدشات حقیقت بن رہے ہیں کہ ملکی معیشت، نئے مالی سال کا بجٹ اور آئی پی پیز منصوبے یعنی نجی بجلی گھروں کی ادائیگیاں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے اور سی پیک کے بجلی منصوبے قومی خزانے کے گلے کا پھندا بن چکے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ بجلی کے نجی کارخانوں کو سالانہ اربوں روپے کیپیسٹی پیمنٹ دینے کے لیے حکومت قوم سے بجلی کے ہر یونٹ پر 24 روپے اضافی لے رہی ہے۔ ہر مہینے 80 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ نکل رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں گھریلو، کمرشل اور صنعتی صارفین کو دنیا کی مہنگی ترین بجلی مل رہی ہے۔ اب بھی فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ ملک کا معاشی مستقبل بچایا جائے یا آئی پی پیز اربوں روپے کے منافع سمیٹتے رہیں، کیا اس کی اجازت جاری رہے؟ اہم سوال یہ بھی ہے کہ 20.5% شرح سود، 65 سے 70 روپے فی یونٹ بجلی اور اس پر 49% تک انکم ٹیکس اور اس کے بعد نہ جانے کتنی قسم کی ڈیوٹیز اور پیٹرولیم لیویز کے بعد کیا ملک کی معیشت کو ترقی دی جا سکتی ہے؟ اس صورتحال میں اس مالی سال میں تقریباً 12,970 ارب روپے، تقریباً 13 کھرب روپے ٹیکس آمدن کا ہمالیائی ہدف پورا کرنے کے لیے الادین کا چراغ درکار ہوگا۔ یقین رہے کہ تقریباً 300 ارب ڈالر یعنی کہ 84,000 ارب روپے کی ملکی دستاویزی جی ڈی پی میں 13 کھرب روپے ٹیکس، 15% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہی بنتا ہے۔ کیا نئے ٹیکسز ایونیو کی تلاش کیے بغیر ٹیکس ٹو جی ڈی پی اچانک 9% سے 15% تک پہنچ سکتا ہے؟ دراصل شہباز حکومت نے یہ ٹیکس کا دائرہ بڑھانے کے بجائے صرف ٹیکس کی شرح بڑھانے پر توجہ دی۔ اس پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب یہی کہا جا سکتا ہے ان سے کہ اتنا بھی نہ نچوڑیں کہ صنعت و کاروبار کا دم نکل جائے۔ مشکل صورتحال ہے، اس پر ماہرانہ رائے حاصل کرتے ہیں۔ ایپٹماک کو اس کے پیٹرن ان چیف بھی ہیں، سابق وفاقی وزیر صنعت و تجارت و داخلہ جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ صنعت، تجارت، ایکسپورٹ انڈسٹری وہ واویلا مچا رہی ہے بہت زیادہ، مگر یہ وہی لوگ ہیں جن کو کہ ظاہر ہے کہ اتنے عرصے سبسڈیز ملتی رہی ہیں، ان کو ٹرف ملا ہے، بہت ہی آسان شرح پہ قرضے ملے ہیں، تو شاید عادت ہو گئی ہے کہ ایک سبسڈائزڈ ماحول ملتا رہے، اور اب جب کہ ٹیکس لینے کے لیے ایک ماحول بن رہا ہے، ایک پوری قوم سے قربانی مانگی جا رہی ہے، تو سب سے زیادہ شور یہیں سے آ رہا ہے۔ یہ میں ضرور کہوں گا کہ ایک عام پاکستانی کو بھی اس میں نچوڑ لیا گیا ہے، ایک ٹیکس دینے والے کی تو مصیبت آ گئی ہے پاکستان میں، لیکن بہرحال اس کی ایک دوسری سائیڈ بھی ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی چلتی رہی ہے 92 سے، میں یہی کہوں گا کہ 2024 تک 32 سال ہم شاید ہندوستان سے کہیں آگے تھے۔ انہوں نے 92 میں ریفارمز کر دیے، جا کے سونا، مجھے یاد ہے کہ 92 میں یہ سونا لے کے جانا پڑا تھا ان کو، اور جا کے جو ہے اپنی جو ہے وہ ان کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو نہیں تھے، اور ہم جب پاکستانی دیکھا کرتے تھے اپنے دوستوں کو جو کہ انڈیا میں تھے کسی بھی سیکٹر میں، تو ہم جو ہے فخر سے بولتے تھے ہم پاکستانی ہیں۔ ہماری جنریشن ہے، خان صاحب آپ کی بھی جنریشن ہے، یہ 32 سال ہم نے گزارے ہیں، تو جو ہے سمجھ نہیں آتی کہ یہ 32 سال میں جو ہے کیا ہو گیا پاکستان کے ساتھ۔ میں ڈیٹ کو دیکھتا ہوں، 2000 آگے چلا جاتا ہوں 2008 پہ، تو ڈیٹ تو تھا $60 بلین، آج 130 ہو گیا، تو یہ $70 بلین ہے جو ہمارے سر پہ وبال بنا ہوا ہے۔ یہ 16 سال میں ایڈ ہوا، لیکن جب میں اس کو ڈیوائڈ کرتا ہوں 2008 اور 24 میں 16 سال میں، تو یہ تو نمبر 4.5-5 بلین سال کا بھی نہیں بنتا۔ تو پیچھے جب دیکھتے ہیں تو مسئلہ تو کوئی اتنا بڑا نہیں تھا۔ اب اس کو آگے چل کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے انفراسٹرکچر نہیں لگایا ٹھیک طریقے سے، وہ بھی ٹھیک نظر آتا ہے کہ ہم نے امپورٹڈ فیول پہ بیس کر کے پاور پلانٹ لگا دیے، جو پاور پلانٹ لگے ہیں ان کو ایسے کانٹریکٹس دے دیے جو کہ پوری دنیا میں کسی نے نہیں دیے۔ 17% ریٹرن ڈالر میں ہم نے کہا جو ہے ہم دیں گے ایکوٹی پہ، وہ جب نکلی تو پتہ چلا کہ وہ 40 اور 42% ریٹرن نکل آئی حسابوں میں، جو ہے وہ پوری رپورٹ بنی، محمد علی نے بنائی 2020 میں، اور آپ پڑھتے چلے جائیں سارے صفحے، وہ 300 صفحے ہیں، تو ایک ایک صفحہ دیکھ کے آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ پاکستان میں اس طرح سے پاور سیکٹر لگا ہے۔ اب ہم آج اس سارے ماحول میں کھڑے ہیں، میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو حالات ہیں ان حالات میں آج 9 کچھ پرسنٹیج کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی تھا ڈائریکٹلی، 2% ہم پی ڈی ایل جو کہ فیول کے تحت ہم لے رہے تھے وہ انکم نہیں ہے، وہ بھی ٹیکس ہے جو کہ صبح سے نہیں بانٹا جا رہا، بٹ وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کے اندر شامل کریں گے 11۔ اب آپ نے اس 9 کو 12.4 کر دیا ہے، اور اس کو بھی بڑھا کے 2 کو آپ نے ایک اور کر دیا، بڑھا دیا 3 کر دیا، تو ہم ڈائریکٹلی 11 سے 15.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہ جا رہے ہیں۔ یہ ٹیکس ہے سارا،
اب ساری قوم کیوں سراپا احتجاج ہے، میں اس کی دو وجوہات بتاؤں گا۔ ایک، یہ سارا لے لیں 13 ٹریلین پہ، کوئی مسئلہ نہیں، قوم کسی طرح سے بھی جو ہے بیلٹ کس کر کے، روٹی نہ کھا کے، ایک پنکھا چلا کے ہم یہ ٹیکس بھی دے دیں گے ساری قوم، اور جو ہے ملک کو جو ہے وہ آگے سمت پہ لیں گے۔ لیکن جب اس کی بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ 13 ٹریلین روپے بھی ٹیکس دے دیا سارا، اور حکومت نے کلیکٹ بھی کر لیا، تو اس کے بعد یہ پیسے جو بچیں گے حکومت کے پاس وہ 9 ٹریلین بچیں گے، کیونکہ اس 13 میں سے انہوں نے 7.5 ٹریلین تو صوبوں کو دے دینا ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس مشکل سے جو ہے وہ 5.5 ٹریلین بچے گا۔ یہ جو ادر انکم جس کو کہتے ہیں، جو کہ ایکچول پیٹرولیم لوی ہے، اس کے پیسے بھی ڈال دیں 4، تو یہ 9.5 ٹریلین روپے ان کے پاس ہوں گے، اور یہ 9.5 کا سود دینا ہے۔ مطلب یہ سارا قوم یہ ٹیکس دے بھی دے گی تو یہ صرف سود ادا کر سکیں گے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وے فارورڈ کیا ہے۔ دوسری طرف دیکھتا ہوں تو سود کا ریٹ 20% ہے، پوری قوم سودی ہو گئی ہے۔ کامران خان صاحب 23 ٹریلین روپے ہمارا ڈپازٹ تھا پچھلے سال، اس سال 30 ٹریلین ہو گیا، 7 ٹریلین روپے 7 ٹریلین روپے جب سے پاکستان بنا تھا 47 سے 2023 تک 23 ٹریلین، اس ایک سال میں 7 ٹریلین ہماری قوم اسلامک ریپبلک آف پاکستان نے جو ہے وہ سود کے لیے اپنے پیسے رکھوا دیے۔ تو پوری قوم کام نہیں کر رہی، صرف سود پہ پیسے رکھوا کے ہر آدمی کہتا ہے بیٹھ جاؤں۔ تیسری انوائرمنٹ کیا ہے اسی میں، وہ ہے بجلی کا ریٹ۔ بجلی کا ریٹ ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے 60 روپے پلس ہو گیا ہے، کمرشل کے لیے 80 روپے پلس ہو گیا ہے، انڈسٹری کے لیے 240 ارب روپے کی جو ہم اماؤنٹ کراس سبسیڈائز کرا رہے تھے اس کو نکال بھی دیں گے تو شاید یہ 38 سے 40 روپے کی ایوریج بنے گا، جو 15 سینٹ بنے گا، وہ بھی دنیا سے دگنا ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کا حل کیا ہے، کیا یہ ہم اس بات پہ ڈالیں گے؟ لیکن یہ اب ہم نے یہ بات سنی ہے، گوریا صاحب یہ آپ کی بات تفصیل سے سنی ہے۔